بٹ صاحب PFUJ کے صدر ہیں اور بار بار صدر بنتے ہیں، یہ معجزہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بار بار تو نہیں، میں تیسری دفعہ بناؤں، لیکن کیونکہ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 50 سال سے یہ صدر آ رہا ہے. کتنی PFUJ کی تنظیمیں ہیں پاکستان میں؟ گننا مشکل ہے، ذرا کافی تعداد میں، آدھا درجن کے قریب ہیں. اتنی آپ کہہ سکتے ہیں. ایسے کیوں ہوا؟ دو چیزیں ہیں. جس طرح آپ نے میرے متعلق ریسرچ کیا ہے، ذرا PFJ پہ بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں. میں نے جو ریسرچ کیا اس کے مطابق جو M جمالی والی ہے اس کو انٹرنیشنل جرنلسٹ ایسوسی ایشن قبول کرتی ہے، آپ کو نہیں کرتی؟ ریسرچ دیکھیں، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا ایک اصول ہے، کوئی بھی جتنے عالمی ادارے ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس ایفیلیشن کے لیے کس نے اپلائی کیا، کس نے وہ فیس ادا کی، اور جتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، انڈیا کی 4-5 تنظیمیں ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں، کہ اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتے ہماری PFJ کے علاوہ کوئی PFJ ان پروسیس کو کمپلیٹ کرتی نہیں ہے. آپ نے صرف تفتیش یہ کرنی ہے، پوچھیں کسی سے جو مختلف تنظیمیں ہیں، کوئی ایک کمرے میں بیٹھ کے بنی، کچھ جو ہے وہ ISPR کے دفتر میں بنی، کچھ انفارمیشن منسٹری کے دفتر میں بنی، وہ صرف ایک PFJ کو کمزور کرنے کے لیے. اگر آپ گوگل میں جائیں، یہ تنظیمیں جو ہیں یہ مختلف سیاسی پارٹیوں کا مہرہ کیوں بنتی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی کسی تنظیم کو جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا مورا نہیں بننا چاہیے. سر آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو گجرانوالہ سے نون لیگ کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کی وفاداریاں اور ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ بات کہی جا رہی تھی 2-3 سال سے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی معاملہ اٹھاتی ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ مشتاق مناس نہیں بننا چاہتے؟ میں بتاتا ہوں. اب یہ ہے کہ الیکشن تو شروع ہے پاکستان میں. آپ تو ٹکٹ نہیں لے رہے. دیکھیں میں ابھی تو آپ آج بھی بتانیہ میں بیٹھا ہوں، وہ انہوں نے جو درخواست سے لینی تھی وہ لے چکے ہیں. سر کراچی میں الیکشن ہوئے اور گن پوائنٹ کے اوپر نتیجہ دینے کی کوشش کی گئی اور آپ نے ایسا نہ ہونے دیا. ہار کا ڈر تھا یا حقیقت میں کچھ اور تھا؟ نہیں، الیکشن پروسیس تو ہو چکا تھا، یعنی ہار کا ڈر ہوتا تو پھر تو ہم الیکشن میں حصہ نہ لیتے تھے. بٹ صاحب اگر آپ الیکشن جیتے ہوئے تھے تو مشتاق مناس صاحب نے وہ نتیجہ منہ میں ڈال کے چھپا لیا. میں نے جو بات کی کہ الیکشن کمیشن نے ہوا یہ کہ جب کاؤنٹنگ اندر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اعتراض ہمارے پولنگ ایجنٹ نے کہا یہ کیا کہ الیکشن ہم جیت گئے تھے اور پھر انہوں نے نیچے سے 2-3 بیلٹ پیپر نکال کے رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اندر ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور باہر اور ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے اچانک جا کر الیکشن کمیشن کے کسی بندے نے اندر جا کر اناؤنسمنٹ شروع کر دی ہے. 2013 میں PFUJ کے انتخابات ہوئے، بڑے پیمانے پہ کمپین چلی جس کے نتیجے میں آپ نے ان انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دیا اور آپ نے PFUJ کو چھوڑا، باقیوں نے نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ تو گراؤنڈ نے ثابت کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت کیا تھا، اخبارات نکال کے دیکھیں، MQM کا غلبہ تھا کراچی میں، آپ کو پتا ہے. کوئی حکومت، کوئی میڈیا ہاؤس MQM کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور ڈٹا، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ PFJ اب ایک ہی نظر آتی ہے پریکٹیکلی پورے پاکستان. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کی PFUJ سب سے بڑی ہے، اس میں مقدار، اس میں تعداد زیادہ ہے. جو کام، جو الزام آپ سابقہ والوں پہ لگاتے ہیں، جن سے آپ علیحدہ ہوئے اور نئی PFUJ بنی، آج آپ بھی تو مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں، ورکر کے ساتھ نہیں کھڑے. دیکھیں اگر آپ گزشتہ مہینے کے ہی ہمارے پریس ریلیز اٹھا کر دیکھیں، ہماری جدوجہد دیکھیں کہ جب کوئی، ابھی ہم نے ایک بڑا بل منظور پاکستان میں بنا، ایکٹ بنا ہے، پیمرا ترمیمی بل. سر کتنے اربوں اور کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے آپ کی تنظیم کو حکومتوں سے مختلف مد میں؟ PFJ کو بیسیکلی تو PFJ اپنے ورکر کے چندے پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور PFJ سے ہمیشہ حکومتیں ناراض رہتی ہیں، کبھی بھی راضی نہیں رہتی. ٹھیک، اس لیے PFJ کو آج تک کسی بھی وفاقی حکومت کی طرف سے 1 روپیہ نہیں ملا. میں بالکل یہ دعوے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آج تک کسی وفاقی حکومت سے 1 روپیہ بجٹ نہیں ملا. البتہ
سندھ حکومت نے گزشتہ 2-3 سال سے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے کہ وہ مختلف صحافتی تنظیموں کو مدد کرتی ہے. سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ مدد ملی ہے, باقی پنجاب حکومت اور کسی صوبائی حکومت یا مرکز کی طرف سے پی ایف جے کو آج تک 1 روپیہ کی مدد بھی نہیں ملی. لوگ تو کہتے ہیں آپ ارب پتی ہیں. ویسے یہ اس دور میں اگر آپ کے متعلق یہ گمان بن جائے کہ آپ کے حالات بڑے اچھے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے. 16 ماہ کی حکومت نے 10 ارب روپے دیے اشتہار اور ایڈورٹائز کی مد میں ٹی وی چینلز اور اخبارات کو. آپ کی تنظیموں کو بھی حصہ ملا. دیکھیں اشتہارات جو ہے وہ ٹی وی چینل کو جاتا ہے اور پیسے ٹی وی چینل کو جاتے ہیں, اس لیے تنظیموں کو تو اس میں یہ نہیں ہوتا. بس ہمارا ایک مطالبہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس وقت تک ان کو ادائیگی نہ کی جائے جب تک وہ میک شور نہ کریں کہ اپنے دفاتر کے ملازم کو تنخواہیں بر وقت ادا کریں. لیکن معاش کیا ہے آپ کا؟ میرا جی الحمدللہ میں اس وقت جیو جنگ میں ڈائریکٹر کشمیر افیئر ہیں. کشمیر اینڈ انٹرنیشنل افیئر پہ کام کرتا ہوں. تنخواہ پہ ہیں؟ اچھی تنخواہ پہ ہوں. بچے کہاں ہیں؟ پاکستان میں. ایک بیٹا میرا امریکہ میں ہے, 2 بیٹیاں پاکستان میں ہیں. خوش باش ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے, کبھی شکوہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو حالات رکھتے ہیں صبر شاکر طریقے سے اس میں خوش رہنے کی خوش رہتے ہیں. یہ پی ایف یو جے جب ٹی وی چینل بند ہو جائے اس کی بندش کی بحالی کے لیے احتجاج کرتی ہے, کس کے کہنے پہ کرتی ہے؟ بیسیکلی تو جو اس ادارے کے ملازم ہوتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پی ایف جے کا بیسک جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. آپ نے ورکر کے روزگار کا تحفظ کرنا ہے اور پریس فریڈم کا تحفظ کرتا ہے. ایسا ہی جب کوئی ٹی وی چینل بند ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آئینی طور پر ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ آپ احتجاج کریں. کہ احتجاج کریں کہ وہاں جب چینل بند ہوگا تو ورکر کا روزگار بھی جائے گا اور پریس فریڈم بھی جائے گی. تو پھر پی ایف جے پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چینل کی بندش کے خلاف احتجاج کرے. آپ کی پی ایف یو جے کا جنرل سیکرٹری کون ہے؟ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے ہمارے یہاں پی ایف جے کا. موجودہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ارشد انصاری صاحب ہیں جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے صحافی بڑی تنظیمیں بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ٹی وی چینل جیو اور ایئر وائی کی بندش ہو جائے تو پردیس میں بیٹھے ہوئے دیس والے یہ کہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے لے کے ان کے حق میں احتجاج کرتے ہیں. میں یہی کہنا کہ اگر یہاں تو کوئی چیز کسی کو نظر آئے گی تو پھر تو کہے گا. ادروائز یہ ہے کہ یہ کسی بھی جب کوئی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کا ادارہ کسی چینل کو بند کرتا ہے, آپ کو پتہ چینل کیوں بند ہوتے ہیں. آپ کی ضرورت نہیں یا کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کسی ایسے اقدام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اپنا آپ کریکٹر صاف نہ ہو تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ پر کوئی نہ کوئی الزام تو لگانا ہے. سر پاکستان میں اعلانیہ سینسرشپ ہے. سرعام کہا جاتا ہے کہ اس کو نکالو, اس کو رکھو, اس کو یہ کرو, اس کو اغوا کرو, اس کو مار دو, فلاں چیز کرو. کس صدی میں ہم اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان میں صحافی آزاد ہوگا؟ دیکھیں اعلانیہ نہیں ہے, اسے ہم ان اناؤنس سینسرشپ کہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اناؤنس سینسرشپ اچھی تھی. بٹ صاحب یہ صحافی ہو کہ آپ لوگ حکومتیں بناتے اور گراتے کیوں ہیں آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کا کام نہ تو کسی حکومت کو گرانا ہے, نہ دوسری سیاسی جماعت کے لیے سیڑھی بننا ہے. ایک سیاستدان ایک اخبار کھول لے, اس کے بعد سب چیف ایڈیٹر بن جائیں, وہ اخبار کس نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں یہ اس ایڈیٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کیا بٹ صاحب جیسے بندے کو اخبار میں چیف ایڈیٹر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ اخبار شروع ہوا تھا اس وقت شاید وہ شخص وزیر اعظم کے دوڑ میں نہیں تھا. آپ یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کے ملین سبسکرائبر لے کے بات کرنے والے کو صحافی مانتے ہیں؟ یہ بڑا سمجھ لیں کہ آج کا سب سے ریلیونٹ کویسچن یہ ہے. یہ ڈیجیٹل دور ہے, اس کو مانتے ہیں نا؟ یہ دور ہے, اخبار کا دور نہیں ہے. اخبار کی طرف سے لوگوں تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں. میں بھی اخبار دوبارہ ریوائیو کر جائیں, اچھا جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح پی ایف جے کے فولڈر میں لانا ہے, اور مستقبل قریب میں وہ پریس کلب کے ممبر یا پی ایف یو جے کے ممکن ہے کہ بن جائے. یہ جب ظاہر ہے کہ یہ کمیٹی رپورٹ دے گی ڈیفینیٹلی, جب کرائیٹیریا بنائے گی کہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اس کرائیٹیریا کے تحت کام کریں گے تو وہ پریس کلب کا ممبر ہو سکتا ہے.
اب یہ صدی جو ہے وہ حقوق چھیننے کی صدی شروع ہو چکی ہے، جس میں سینکڑوں صحافی پچھلے 4 سالوں میں مار گئے صرف پاکستان سے. پاکستان اس کا ایک حصہ ہے. 42 جرنلسٹ 4 سالوں میں 42 صحافیوں کو مارا گیا ہے. میں عرض کروں گا پاکستان اس کا ایک حصہ ہے. کیا آپ ایک آزاد صحافی ہیں پاکستان کے اندر؟ الحمدللہ. اسی الحمدللہ کے ساتھ بتائیں کہ جب آپ آزاد ہیں تو آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. دیکھیں جو چاہیں وہ نہ لکھنا چاہیے، یعنی ہر جو آزادی ہوتی ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، ان لمیٹڈ لبرٹی کوئی لبرٹی نہیں ہوتی. جہاں اگر افضل بٹ صاحب بطور صحافی کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں تو پاکستان کا باقی میڈیا آزاد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں آزاد، میڈیا آزاد اور ہے بھی نہیں بھی ہے. آزاد یہ ہے کہ مجھ سے کوئی زبردستی دکھا نہیں سکتا. مالک کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک پیرامیٹر آ جاتے ہیں کہ آپ نے ان حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدود کون طے کرتا ہے؟ یہ نارملی تو جو پہنچتی ہے کسی ورکر تک، مالک تک، کسی جرنلسٹ تک، کسی رپورٹر تک، تو وہ تو اس کا ادارہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو وہ کون ہے جو عمران ریاض جیسے لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور پھر گنگا بنا دیتا ہے؟ یہ دیکھیں میں نے بتایا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اب تو یعنی جب پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کے ساتھ بہت سے کیسوں میں پیش بھی ہوتا رہا. عمران ریاض تو زندہ ہے، اچھے شریف کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. کہ کیا عمران ریاض کے ساتھ غلط کیا اور اسٹیٹ نے کیا؟ بالکل عمران ریاض کے ساتھ غلط ہوا اور اسٹیٹ نے کیا، اور ہم پہلے دن سے عمران ریاض کے ساتھ کھڑے تھے. مرنے سے یاد آیا کہ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا؟ دیکھیں ارشد شریف شہید کے کیس میں کے معاملے میں ہم سپریم کورٹ میں پٹیشنر بھی تھے. ان کی حمایت میں؟ ان کی حمایت میں. تھوڑے دیر سے نہیں گئے؟ نہیں، دیکھیں دیر سے نہیں جاتے، کیونکہ جب ہم نے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اس سے کہیں چلے گئے تھے. پہلے ان کے والدین کو اعتماد میں لینا تھا، ان کی والدہ سے ملے، ان کی اہلیہ سے ملے، ان کے بیٹی سے، بیٹوں سے ملے. دیکھیں نا، میں خود بہت چلا جاؤں کہ بھائی میں جا کے پارٹی بن رہا ہوں، تو ان کی فیملی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید یہ ہمارے کیس کو خراب نہ. نام کے ساتھ لکھا ہے افضل بٹ، کس نوعیت کے بٹ ہیں اور کشمیری ہیں؟ اس لیے ساتھ بٹ بھی ہوں تو اس لیے کھانے والا نہ ہوں تو یہ تو بالکل ہی بٹ نہ ہو، انو گولی مار دے. آزاد کشمیر سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ ایک تو ظاہر ہے جو بھی پاکستانی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے کشمیر کے ساتھ، اس کا ایک والہانہ عقیدت کا ایک رشتہ ہوتا ہے. صحافت کا آغاز 1990 میں کیا اور روزنامہ پاکستان سے کیا. روزنامہ پاکستان سے کیا. کیوں آئے اس شعبے میں؟ جرنلزم جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ جو بے زبان ہے اس کی زبان بن جائے. تو اسی جذبے کے تحت ہم نے جرنلزم کو جو ہے وہ جوائن کیا. محترم آپ حافظ قرآن بھی ٹھہرے، کہاں سے پڑھے اور اب بھی یاد ہے قرآن؟ جی الحمدللہ، میں باضابطہ اس کو گاہے بگاہے ریویژن کرتا ہوں. اور میرے اپنے، میں گکھڑ منڈی کا رہنے والا ہوں، مدرسہ ہے دارالعلوم سلطانیہ رضویہ، وہیں سے میں نے قرآن پاک حفظ اپنی کیا. مرضی سے قرآن حفظ کیا یا والدین کے کہنے کے اوپر؟ نہیں جی، اس وقت تو ڈنڈا تھا والد صاحب کا کہ آپ نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے. اس وقت مرضی ہوتی تو ہم پہلے مہینے بھاگ جاتے. سر پاکستانی معاشرے میں تو حفظ قرآن جو ہوتا ہے اس کی بڑی لمبی داڑھی ہوتی ہے، وہ مؤذن ہوتا ہے، وہ امامت کرواتا ہے. آپ ٹھہرے صحافت کر رہے ہیں. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ بھی سارا کام کرنا چاہیے، اور وہ کام بھی جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ہے، اور جرنلزم بھی جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ہے. وہ بھی جہاد ہے اور یہ کلمی جہاد ہے. سر آپ بطور مؤذن اسلام آباد کی ایک مسجد میں تعینات ہونے لگے تھے، لیکن آپ قائد صحافت بن گئے. نہیں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. میں نے جب جرنلزم جوائن کیا تو اس سے پہلے میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ اسلام آباد گیا تھا، وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں ہاکی کھیلنے کے لیے. 2 دفعہ گیا ہوگا، ٹرپ گیا ہوگا. سر آپ کے نزدیک ایک صحافی کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک صحافی کی تعریف بعض کا لوگ اپنے انداز میں یوں کرتے ہیں کہ ایک صحافی جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. غیر جانبداری آپ کی کیا ہے کہ جب کوئی آپ واقعہ رپورٹ کر رہے ہو تو آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے.
लेकिन जब कलम हाथ में नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं करे, तो बेशक आप नून लीग के हो जाएं। नहीं देखें, नून लेकर नहीं होता, वो आपकी ओपिनियन होती है, फिर वो खबर नहीं होती, खबर आपकी गैर जानबदाराना होती है। एक सहाफ़ी से, एक हाफिज़ कुरान से पूछ सकता हूँ आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की। इतने लंबे अरसे में जो सहाफ़त की, क्या दे सके अपने माशरे को बतौर सहाफ़ी? देखें, मैंने ज़ाहिर है एक अखबार के अंदर से काम शुरू किया और बाद अखबारात में एडिटर भी रहा, टीवी चैनल में डायरेक्टर भी रहा, रिपोर्टर भी रहा। बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।